بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جتنی دیر آپ سے گفتگو کی جائے یا آپ جتنا سننا چاہیں بہت ہی خاموشی کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہماری مائیں بہنیں آپس میں بات نہ کریں، دین کی بات نہایت توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے۔ اگر آپ ادب و احترام کے ساتھ اہمیت کے ساتھ دینی باتیں سنیں گی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں یہ کوشش کریں کہ ہمیں جتنی دیر بیٹھنا ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم غور کریں تو اس وقت دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک گروہ اور ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا اور قیامت میں دوبارہ حشر ہونے اور اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ملحد، زندیق، کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت اور ایک گروہ اور ایک خوش نصیب انسانوں کا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، رسول کی رسالت و نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا یقین، اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا پڑے گا۔ ایسے خوش نصیب انسانوں کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہوا جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ انسان مر جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پھر اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ یقین اور یہ اعتقاد بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ خود قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن میں یہاں مسلمان ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ جس کا آخرت پر یقین نہیں، نبی کی رسالت و نبوت پر یقین نہیں، اس کا آخرت پر کوئی یقین نہیں، اللہ کی وحدانیت کا منکر، اور ایک وہ خوش نصیب انسان جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، جو نبی کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں۔ ان دونوں طبقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ دونوں طبقے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بھلا وہ انسان جو اپنے معبود کو ایک مانتا ہو،
وہ خوش نصیب انسان جو نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہو، وہ خوش نصیب اور سعادت مند انسان جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے دنیاوی اعمال کی جزا یا سزا اس کو ملے گی۔ بھلا وہ انسان ان بدبختوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جن کو آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں ہے؟ تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان دونوں طبقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غیروں میں اور ہم میں اعتقاد اور یقین کا فرق تو ضرور ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اب کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی آج نبی کی باندیا، نبی کے غلام یہ مسلمان بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھتے، مسلمان بھی روزوں سے دور ہو رہا ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں، آج ہمارے مسلمانوں نے بھی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کم کر دیا۔ ذرا سوچو، جس طرح ان کے یہاں کوئی عبادت نہیں، اسی طریقے پر آج کا مسلمان بھی اور بالخصوص عورتیں ہر عبادت سے دور اور ہر گناہ کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ غیروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک آزاد قوم ہے اور ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے دامن سے باندھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے کھوٹے سے باندھا ہے، ہم نے آخری نبی کا دامن پکڑا ہے، ہم نے ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور ہم ایک معبود کے ماننے والے ہیں۔ بھلا ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ نڈر اور آزاد ہیں اور ہم شریعت کے پابند ہیں۔ لیکن کس طرح کے ہیں کہ آج یہ مسلمان جس کو اللہ نے اتنا عظمت والا دین عطا کیا تھا، یہ بھی اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اعمال پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان کو آخرت کا اعتقاد، آخرت کا یقین بے پناہ پختہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ماں بہن کو، ہر مسلمان مرد کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہوگی اور ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اپنی اس دنیا کے تمام کرتوتوں اور اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ آخرت کا یقین اس درجے مستحضر اور پختہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطحہ مکہ کے قبرستان سے ایک کم بخت عاص بن وائل ایک گلی سڑی ہڈی اٹھا کر لایا، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ہڈی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مسلا، اس کو باریک چورا کیا اور اس پر پھونک مار کر اس کو فضا اور ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ محمد یہ بتائیے کہ میں نے اس ہڈی کو قبرستان سے لا کر اس کا چورا چورا کیا، فضا میں اس کو اڑا دیا گیا، اس کے ذرے ذرے میں نے ہوا میں اڑا دیے، اب بھلا تیرا معبود اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اس طرح کی حجتیں کرتا ہے، مثال دیتا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے جبریل کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر سے جا کر کہو یہ ظالم ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ ہمارے سامنے مثالیں دیتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی تخلیق اور پیدائش کو بھول چکا ہے۔ اس سے ذرا معلوم کرو کہ تم دنیا میں نہیں تھے، تمہیں پہلی مرتبہ جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
لم تکن شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، جو اللہ بغیر نمونے کے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، وہ عرش و کرسی کا مالک دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہو یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، جو رب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں یہ ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور دنیا میں ہم نے جو کچھ اچھے یا برے اعمال کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ دنیا میں جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، دنیا کو جس طرح چاہو گزارو اور آخرت کا مسئلہ دیکھا جائے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ اللہ پوچھیں گے او میرے بندے، او میری بندی، بتا ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، ہم نے جو زندگی عطا کی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، کیسے گوارا، کیسے ختم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک سانس کا حساب لیں گے۔ واہی تباہی میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی مصروفیات میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے زندگی گزاری ہے یا میری یاد کے ساتھ زندگی بسر کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک تمام انسانیت اللہ کے دربار میں موجود ہوگی، اور اللہ تعالی ہر بندے اور ہر بندی سے پوچھیں گے ہم نے جو تم کو عمر دی تھی، ہم نے جو تمہیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی عطا کی تھی، بتاؤ میرے بندوں اور بندیوں تم نے اس زندگی کو کہاں ختم کیا ہے؟ صرف یہ مشغلہ تھا، کھا لیا پکا لیا سو گئے، یا کبھی میرا بھی خیال آتا تھا اور کبھی میری بھی یاد آتی تھی، میری عبادتوں کے ساتھ زندگی بسر کر کے آئے ہو، یا غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ صبح کو بستر سے اٹھے، گھر کا کام کاج کیا، جھاڑو کوڑا کیا، پھر دوپہر کو کھانا کھایا، پھر شام کی تیاری ہوئی، بس اسی میں زندگی گزاری ہے؟ یا کبھی اپنے پیدا کرنے والے کا بھی خیال آیا ہے؟ وقتوں پر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ یا راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر مجھ پیدا کرنے والے کا نام بھی محبت سے لیا یا نہیں لیا؟ یاد رکھو مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے، میرا مالک اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ آج ہم اس دنیا میں رہ کر جو کچھ آخرت کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے، ورنہ ایک دن وہ ہوگا کہ ہمیں اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا، اور وہاں جا کر کے ہم ایک لمحے کے لیے سبحان اللہ کہنے کے بھی ہمیں فرصت نہیں مل سکے گی۔ آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور ان سے یہ کہا، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ اور تھیلا دیا اور یہ کہا کہ جائیے ہمارے باغ میں پہنچیے اور وہاں باغ سے بہترین عمدہ قسم کے پھل چن کر لاؤ، اپنے تھیلے بھر کر لاؤ۔ آج تمہارا کام یہ ہے کہ آپ باغ میں پہنچو اور وہاں سے تھیلے بھر کر کے پھلوں سے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حکومت میں تھوڑا سا تشویش ہوئی کہ بادشاہ سلامت کو یہ کام تو نوکر چاکر سے لینا چاہیے تھا، نوکروں سے لینا چاہیے تھا۔ آج بادشاہ کو کیا ہوا کہ وزراء کو جو حکومت کے اہم ارکان ہوتے ہیں آپ ان سے یہ کام لے رہے ہیں، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے وزیر باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ دھیان سے سنیں میری مائیں بہنیں، ایک وزیر نے یہ سوچا کے لیے بھیجا ہے، ہم ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہ کر کے
عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے اوپر ہمارے بادشاہ کی نوازشات اور اس کی عنایتیں اور محبتیں ہم پر رہتی ہیں۔ آج انہوں نے ایک کام کے لیے کہا ہے، مجھے یہ کام دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے پورے باغ میں گھوم کر کے بہت شاندار پھلوں کو چنا اور اپنا تھیلا بھر لیا۔ عمدہ قسم کے پھلوں سے وہ تھیلا اس نے پر کر لیا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہمیشہ عزتیں دیتا ہے، اس کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں، ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ آج اگر کام کے لیے کہا ہے تو ہمیں پوری خوش دلی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وزیر نے بہترین پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ سلامت اپنے سامنے کھڑا کر کے اور ہمارا تھیلا اپنے ہاتھ میں لے کر ان پھلوں کو گنے گا نہیں، پھلوں کو چیک نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ بادشاہ کے دل میں آیا، بس اس نے حکم دے دیا کہ جاؤ پھل چن کر کے لاؤ۔ باقی اس کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ہمارے پھلوں کو دیکھے، ہمارے تھیلوں کو چیک کرے۔ انہوں نے گلے سڑے کچے پکے ہر قسم کے پھل جلدی سے توڑے اور تھیلے میں بھر لیے، اور بعد میں پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ تیسرے وزیر نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت کو ہمارے پھلوں کی ضرورت کیا ہے، اور ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ ہمارے تھیلوں کو چیک کریں گے، پھلوں کو گنیں گے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اس تھیلے کے اندر گھاس، مٹی کے ڈھیلے اور الٹی سیدھی چیزیں بھری اور تھیلا پر کر لیا، اور 2 منٹ میں تھیلا بند کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹا اور آرام کرنے لگا۔ تینوں اپنے وقت پر اپنے تھیلے لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ تینوں کے ہاتھوں میں تھیلے ہیں، تھیلا بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو الگ الگ ان کے تھیلوں کے ساتھ الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے، اور 1 مہینے کے بعد ان کو کمروں سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ الگ الگ کمروں میں ان کے تھیلوں کے ساتھ ان وزیروں کو بند کر دیا گیا۔ وہ پہلا وزیر جس نے عمدہ قسم کے پھلوں سے اپنے تھیلے کو پر کیا تھا، وہ بڑی شان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، روزانہ تینوں وقت پھل نکالتا ہے اور بہت شوق کے ساتھ مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، کبھی جوس نکال کر کے پی رہا ہے۔ پورے مہینے مستی کے ساتھ پھل کھاتا رہا، اور 1 مہینے کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہ صحیح سالم اپنے کمرے سے نکلا، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس نے پورا تھیلا بھرا ہوا تھا پھلوں سے، اور 1 مہینے تک ان پھلوں کو آرام سے کھاتا رہا۔ دوسرے وزیر نے جو کچھ پھل اس میں صحیح سالم تھے 2-4 دن ان پھلوں پر گزارا کیا، اور اس کے بعد اس کے سارے پھل بیکار تھے۔ 2-4 دن کھانے کے بعد وہ بھوک سے بے حال ہو گیا اور کمرے میں تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ خیال کر رہا تھا مجھ سے کتنی حماقت اور پاگل پن ہوا کہ اتنا بڑا باغ میرے سامنے موجود تھا، میرے پاس وقت بھی تھا اور بادشاہ کا حکم بھی تھا، تو مجھے کیا ہوا کہ میں نے حماقت کی، آدھے گھنٹے آرام کے لیے میں نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا۔ اگر آج میرے تھیلے میں پھل ہوتے، آج میرے پاس بھی پھلوں سے بھرا ہوا تھیلا ہوتا، میں آرام سے کمرے میں بیٹھ کر نوش کرتا، کھاتا، آج بھوک کی وجہ سے کمرے میں نہ تڑپتا۔ اور تیسرا وزیر جس نے ایک بھی پھل نہیں رکھا تھا، وہ پہلے ہی دن سے کمرے میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوا تڑپتا رہا۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں، یاد رکھنا یہی حشر ہمارا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، خدا کی اس دھرتی پر رہتے ہوئے، ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی، عبادت
عبادتوں کے ساتھ زندگی بسر کی، جب ہم اپنی قبر کے حوالے کیے جائیں گے اور ہمارے رشتہ دار قبر کے گڑھے میں ہمیں چھوڑ کر آئیں گے، اگر ہم نے اس دنیا کے وقت کو کارآمد کیا، ہم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری، فوراً جنت کے دروازے ہماری قبر میں کھول دیے جائیں گے اور رب سمد کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، اس میرے بندے اور بندیوں کو سونے دیا جائے، ان کو ٹچ نہ کیا جائے، ان کو کوئی نہ جگائے، جب حشر ہوگا ان کو میں بیدار کروں گا اور یہ میرے بندے اور میری بندیاں پوری عمر قبر میں پڑے ہوئے قیامت تک سوتے رہیں گے اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جائیں تاکہ جنت کی ہوائیں اس کو لگتی رہے اور یہ سکون کی نیند سوتا رہے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کو کارآمد اور مفید نہیں بنایا، ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی، ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھنا ان دو وزیروں کی طرح ہم بھی اپنی قبر میں پڑے ہوئے تڑپیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، فرشتے مار لگائیں گے اور پھر کچھ بننے والا نہیں ہے۔ جیسے ان دو وزیروں نے اپنے اپنے کمروں میں تڑپ کر جان دے دی، اگر وہ بھی اپنے تھیلوں میں صحیح طریقے سے پھل چن کر کے لاتے تو پورے مہینے آرام سے کھاتے، کوئی پریشانی ان کو نہ ہوتی، کوئی دقت ان کو نہ ہوتی، وہ نہایت سکون کے ساتھ اپنا پورا مہینہ گزار دیتے۔ یاد رکھنا یہی حشر مسلمانوں کا اور تمام انسانوں کا ان کی قبر میں ہوگا۔ اگر دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاری، نیک اعمال کر کے اپنی زندگی گزاری ہے تو انسان آخرت میں سکون اور راحت و آرام سے رہے گا۔ اور اگر اس دنیا کی عیش و مستی کو سب کچھ سمجھا، اس دنیا میں جو چاہا کرا، اللہ کے احکامات کو توڑا، رب کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری، عبادتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری، گناہوں میں مست ہو کر زندگی گزاری، تو یاد رکھنا پھر قبر میں پڑے ہوئے تڑپیں گے، میدان محشر میں رسوا اور ذلیل ہوں گے اور پھر کچھ بننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا، میری قدرت میں ہوتا تو یاد رکھنا تمہارے پیر پکڑ کر کہتا، اللہ کی بندیوں، رب نے جو یہ عمر دی ہے، مالک نے جو وقت دیا ہے، آج ہمارے پاس مرنے سے پہلے ٹائم ہے، اس وقت کو کارآمد کرو، مفید بناؤ، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا اسی لیے دی ہے، مالک نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دنیا میں رہنے والے بندے اور بندیاں میری عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں، میرے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاریں، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، میں نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے میرے بندے اور بندیاں اس سے رک جائیں۔ آج احساس کرو اور سوچو مسلمان ماں اور بہنوں، ہم اپنی روزانہ کی زندگی پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہم کتنا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور کتنا اس کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دل روتا ہے خدا کی قسم کہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہم مسلم گھرانے میں رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس سے ہماری زندگی بالکل خالی ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مسلم گھرانوں میں مصلی بچھانے والے کوئی نہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اب مسلم گھرانوں میں قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ سوچو مسلمان عورتوں، کیا اسی لیے تمہیں مسلمان بنایا گیا؟ اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے تمہیں رات دن اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہ رہے کہ آخر ہم مسلمان بھی ہیں تو کیوں ہیں۔ اس لیے آج مسلمان عورتیں یہ طے کریں اور یہ ارادہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد جتنی زندگی ہماری ہے ہم اس کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریں گے، نمازوں کے ساتھ گزاریں گے،
اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول برپا کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دین سکھلائیں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم یہ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ جذبات پیدا کریں گے کہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو راضی اور خوش کریں۔ ہم مسلمانوں میں بالخصوص عورتوں میں مختلف گناہ پیدا ہو چکے ہیں۔ دل روتا ہے کہ مسلم گھرانوں میں اور مسلم معاشرے اور سماج میں جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان میں ایک بڑی خرابی اور خامی یہ ہے کہ اب مسلم عورتیں نمازوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب مسلم گھرانوں میں نماز کا ماحول نہیں۔ یاد رکھنا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ یہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر عمدن نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا، اس کا قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ بے نمازی کو آزادانہ طور پر گھومنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی کے قدم پڑتے ہیں زمین کے اسی حصے سے نحوست کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ غور کرو مسلمان ماؤں اور بہنوں، آج ہمیں احساس کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پریشان کیوں ہیں، بچوں کا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں، گھر میں تکلیفیں اور بیماریاں کیوں ہیں، گھر میں الجھنیں کیوں ہیں، لڑائیاں کیوں ہیں، اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے، گھر میں کا ماحول خراب سے خراب تر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ تم نے نمازوں کو چھوڑ کر خود نحوست اپنے یہاں پیدا کی ہے؟ فرمایا چاروں امام کہتے ہیں کہ بے نمازی کو آزادانہ طور پر گھومنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے نحوست کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ آج جو نحوست کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ماحول ہے، اس میں ہمارا خود دخل ہے کہ ہم نمازوں سے الگ ہوئے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہمارے گھروں میں پریشانیاں آنی شروع ہو گئی۔ ہم تعویذ والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میاں جی تعویذ دے دو، گھر میں پریشانی بہت ہے۔ اللہ کی بندی، کبھی تو نے سوچا کہ تو نے نمازوں کو چھوڑنا شروع کیا، نحوست تیرے گھر میں آ گئی۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں یہ بھی طے کریں کہ ہمیں آج سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ کوئی بہن نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی بچیوں سے بھی کہا جائے کہ تم نماز کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو تنبیہ کرو، تاکید کے ساتھ کہو کہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنی ہے۔ اپنے گھر کے مردوں سے بھی کہو، مسجد کے مینارے پر مؤذن نے اذان پڑھ دی ہے، جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے آؤ۔ گھر کی عورتوں سے، بہووں سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، سارے کام کاج بند کرو، گھر کا کام بعد میں ہوگا، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے۔ اس طرح ہمارے گھر کا ماحول ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو کس طرح اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی زمین اور چٹائی پر رکھتا ہے، مصلی پر اس کا سر رکھا جاتا ہے۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں کان کھول کر سنو، جب یہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ سر زمین اور چٹائی اور مصلی پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں ہوتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھے، زمین اور چٹائی پر سجدہ کرے اور اس کا یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا سر اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں چلا جائے،
مجھے بتاؤ مسلمان ماں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی اور نیک بختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا گناہوں میں لتھڑا ہوا سر نماز کے ذریعے اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں پہنچ جائے، ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نماز جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، اپنے اللہ سے مناجات کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا معبود مجھ سے بولے، اللہ کی باتیں مجھ سے ہوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا اس کا رب اس سے باتیں کرتا ہے، اور جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے بندہ باتیں کرتا ہے۔ مسلمان ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، ہم نماز پڑھیں، ہمارے رب سے ہماری باتیں ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہمارا سر اللہ کی گود میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج مسلم ماں و بہنوں کو نماز کی عظمت کا، نماز کی اہمیت کا علم نہیں۔ نماز تو وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے بے پناہ قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا جو انسان نماز قائم کرتا ہے اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کے پورے ڈھانچے کو ڈھا دیا۔ یہ نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ خود خدا کے پیغمبر نے فرمایا جس نے گویا عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا ایسا نقصان ہوا کہ گویا اس کے گھر کے سارا سب کچھ لٹ گیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت خدا کے پیغمبر کی خدمت میں آئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، نہایت پریشان تھی، بہت زیادہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی خدا کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی، خدا کے پیغمبر، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے کسی غیر آدمی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اور اس کے نتیجے میں مجھ سے ایک بچے نے جنم لیا۔ میں نے رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لیے اس بچے کا قتل کیا، اور اس کو میں نے ایک سرکے کے مرتبان میں اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے، اور وہ بچہ اسی میں گل سڑ گیا اور اس کا بھی سرکہ بن گیا، اور وہ سرکہ میں نے لوگوں میں بیچ دیا، تقسیم کر دیا۔ احساس ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کہ میں نے اتنا بڑا کام انجام دیا کہ میں نے گناہ کبیرہ کیا، دوسروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، میں نے بدکاری اور زنا جیسے عمل کا ارتکاب کیا، اور اس سے بڑھ کر پھر میں اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کا قتل کر دیا، اور پھر اس بچے کو مرتبان میں ڈال کر غیروں میں، لوگوں میں اس کو میں نے سرکہ بنا کر لوگوں کو کھلا دیا۔ یہ کتنا بڑا جرم میں نے کیا۔ خدا کے پیغمبر نے فرمایا تم نے جو گناہ کیا ہے، تم نے جو زنا کیا ہے، اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ تم نے ایک ناحق قتل کیا، اس کے بدلے میں بھی تمہارا قتل کیا جائے گا، اور تم نے جو لوگوں کے ساتھ یہ برا معاملہ کیا ہے کہ مرتبان میں ڈال کر اس بچے کو لوگوں کے ایمان کے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے جو آخرت میں تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر نے جو جملہ کہا ہے، یاد رکھو مسلمان ماں اور بہنوں، کاش تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ وہ عورت 3 گناہ کر کے آئی، اس نے زنا کیا،
اس کے زناکاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے مرتبان میں اس کو ڈال کر لوگوں میں بیچا۔ یہ 3 بڑے گناہ کر کے آئی اور وہ گھبرا رہی ہے۔ اتنے بڑے گناہوں کا مجرم اور مرتکب کتنا گھبرا سکتا ہے آپ خود اندازہ کرو۔ لیکن میرا نبی یوں کہتا ہے، اور عورت جب تو میرے پاس گھبرا کر کے آئی تھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اس لیے اتنا گھبرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی یوں نہیں سمجھ رہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے اس لیے گھبرا رہی۔ نبی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی شاید نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز ترک ہو گئی اس لیے اتنا گھبرا رہی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا ظاہر سی بات بہت بڑا جرم ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ 3 بڑے گناہ کر کے آئی ہے، لیکن خدا کا پیغمبر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہ شاید اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اور آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم روزانہ دن میں 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے نماز چھوڑ کر کتنا بڑا گناہ مول لیا ہے، اس کی آخرت کی سزا ہم پر کیا ہونے والی ہے ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہے، ذرہ برابر احساس نہیں۔ حالانکہ نماز اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 3 بڑے جرم کرنے والی عورت جو گھبرا رہی ہے، خدا کے پیغمبر یہ سمجھے کہ شاید اس کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز چھوڑنے پر اتنا گھبرایا جاتا ہے، نماز چھوڑنے پر اتنا دکھ ہوتا ہے، نماز چھوڑنے پر اتنی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کس طرح تمہیں مسلمان کہیں، کس طرح تمہیں نبی کی باندی اور نبی کے غلام اور نبی کے عاشق کہیں کہ آج ہم ہفتوں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اس کا احساس ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں مسلم ماں اور بہنوں سے یہ کہوں گا کہ ہم پہلے یہ طے کریں اور آج ہی ہم یہ عزم و ارادہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب انسان پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ جب ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے گا۔ اور اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے جب چاہا نماز کو چھوڑ دیا اور جب چاہا پڑھ لیا، اپنے من میں آئی تو پڑھ لی اور نہیں آئی تو نہیں پڑھی، تو یاد رکھنا جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ اور گناہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو 12 طریقوں پر اٹھایا جائے گا، 12 نوعیتوں پر انسان کو ان کا حشر کیا جائے گا، اور اپنی قبر سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا 40 سال تک کا راستہ ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا ایک گروہ اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ جب وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کا چہرہ کتے اور خنزیر کی شکل میں بدل جائے گا۔ صحابہ کی مقدس جماعت لرز گئی، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، کہا خدا کے پیغمبر، اللہ کے رسول، وہ کون بدبخت انسان ہوں گے کہ ان کا حشر اس حال میں کیا جائے گا کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مسلمان ماں اور بہنوں غور سے سنو، تمہارے نبی نے یوں فرمایا، او میرے صحابہ، جو وقت پر نماز پابندی سے ادا نہیں کرتے وہ قبر سے اس حال میں اٹھیں گے ان کے چہرے بدل جائیں گے۔ غور کرو مسلمان ماں اور بہنوں، خیال کرو، نظر ڈالو اپنے گھر پر،
کہ ہمارے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کتنا وقت پر پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، نام مسلمانوں والے اور ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مسلم گھرانے میں جنم لیا اور پھر نماز چھوڑتے ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے۔ مسلمان نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود خدا کے پیغمبر نے فرمایا کہ کفر اور انسان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر کے قریب نہیں ہوتا، اگر نماز چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں بندہ کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے یہ طے کر کے جاؤ کہ ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر پابندی سے ادا کرنی ہے، اور جو ہمارے گھر کی دوسری عورتیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری بہو ہیں، ان سب کو ہمیں کہنا ہے پیار و محبت کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہلی ذمہ داری نماز وقت پر ادا کرنا ہے، سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے نماز ادا کی جائے گی۔ سوچو، ہم ٹی وی دیکھتے رہیں، موبائل چلاتے رہیں، گھر کے کام کاج میں مست رہیں، مگن رہیں، اور ہمیں نماز کا احساس بھی نہ ہو۔ کیا تم اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر اس بات کو کہہ سکتی ہو جب اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی بتاؤ اس کو کہاں گزارا ہے؟ کیا کوئی بہن کہہ سکتی ہے مالک تیری نافرمانیوں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر موبائل پر گانا سنتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار کے آئی ہوں؟ کیا اللہ کے دربار میں یہ کہنے کی جرات اور ہمت رکھتی ہو؟ لیکن اللہ تو ضرور پوچھیں گے، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ مالک پوچھیں گے، او میری بندی بتا، میں نے تو تجھے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی تھی، بہت خوشحالی کی زندگی عطا کی تھی، بتا تو صحیح تو زندگی کو کہاں گزار کے آئی؟ کیا یوں ہی دنیاوی کاموں میں، گناہوں میں، معصیتوں میں گزار کر آئی؟ کیا کبھی مجھ پیدا کرنے والے کا خیال بھی آیا تھا؟ کبھی میرا نام بھی لیا؟ کبھی مصلی پہ بیٹھ کر ایک دو تسبیح میرے نام کی پڑھ کر آئی؟ کیا تو نے وقتوں پر نماز ادا کی؟ اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے مسلم ماؤں بہنوں سے ہم بہت احترام کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا تھا، خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، ہم دامن اقدس میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں، اور میرے پیغمبر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان اپنی میں پڑا ہوا ہوگا، اور میرے نبی اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انس فکر نہ کرو، میں وہاں بھی تمہاری سفارش کروں گا، میں وہاں بھی تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرت انس نے معلوم کیا، خدا کے پیغمبر شفاعت تو کرو گے، سفارش تو کرو گے، لیکن یہ بتاؤ ملو گے کہاں؟ میرے نبی نے بتایا، میں پل صراط پر ملوں گا، میزان پر ملوں گا، وہاں تلاش کرنا، حوض کوثر پر ملوں گا۔ پھر فرمایا، انس ایک وقت آئے گا کہ میں عرش الہی کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، او میرے پیغمبر سر تو اٹھاؤ، مانگو دوں گا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کروں گا، اور جس کی مغفرت کی شفاعت کرو گے اس کی تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے پیغمبر سر اٹھاؤ، مانگو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا اور میں محمد الرسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مسلم ماؤں بہنوں ذرا غور کرو، ذرا احساس کرو، ہم اپنے سینوں پر ہاتھ مار کر اپنے آپ کو عاشق نبی گردانتے ہیں، اور کس طرح تمہیں نبی کا دیوانہ، کس طرح تمہیں نبی کا مستانہ کہا جائے۔ تمہارا پیغمبر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، اور آج یہ نبی کے غلام اور باندیاں ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں کہ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتے، جمعے سے جمعہ پڑھتے ہیں۔
تمہارا پیغمبر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، تمہارا نبی تمہاری وجہ سے اتنا لمبا سجدہ کرے کہ 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے، اور آج یہ نبی کے ماننے والے ہیں کہ 1 ہفتے تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتے۔ غور کرو، احساس کرو کہ آج ہم مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں۔ ایک موقع پر میرے پیغمبر نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج یہ نبی کے ماننے والے، آج یہ مسلمان اپنے آپ کو نبی کا عاشق تو کہتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے ہیں خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، نماز میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہوتی رہے، ہم تیرے ماننے والے نماز پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ آج ہم نماز چھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہوتی رہے، ہم نہیں پڑھنے کے۔ حالانکہ تمہارے نبی نے کون سا احسان ہے جو تم پر نہیں کیا؟ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ نبی نے مردوں سے زیادہ عورتوں پر احسان کیا ہے، لیکن آج یہ عورت جو گھر میں رہتی ہے، یہ نماز پڑھ کر نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، ہم یہ طے کریں اور یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، نماز کا ماحول برپا کرو، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، بیٹی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ جب مسجد کے مینارے سے اللہ کا نام بلند ہو گیا، اب ہم کوئی کام نہیں کریں گے، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ آپ اپنے بیٹے کی بہو کو سمجھاؤ، ان سے کہو دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام پہلے نماز پڑھنا ہے، اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہو چکا، اب گھر کے کام کاج بعد میں ہوں گے، پہلے ہم مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اپنے گھر کے بچوں کو، مردوں کو، بیٹوں کو بھی یہ کہو دیکھو اذان ہو چکی ہے، اب نمازی حضرات مسلمان اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، وہ جا کر نماز پڑھیں گے، اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جائیں اور اپنے گھر کے مردوں سے کہو پہلے اٹھو، نماز پڑھ کر آؤ، دوسرے کام بعد میں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر مسلمان نماز پر آ گیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن سے بھر دیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، رب کی عبادت و بندگی کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلے گھر تعمیر کیا گیا وہ خدا کا محترم گھر مکے میں ہے۔ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امن کا گہوارہ بنایا۔ بیت اللہ یہ امن کا گہوارہ ہے، وہاں کی گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں کے پیڑ پودوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اس سے انتقام لینے کی اجازت نہیں، اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کی جتنی مساجد ہیں ان سب کا تعلق اور کنیکشن اسی امن والے گھر سے ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اس امن والے گھر سے اپنا تعلق قائم کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں کعبے کی طرف کھڑے ہو کر انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے، رب کعبہ کی قسم اللہ پوری دنیا کو امن سے بھر دے گا، پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ آج جو بد امنی ہے، ہم ایک دوسرے سے خوف کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا ڈر اور احساس ہے، آج جو ہمیں اپنی جانوں کے مالوں کے لالے پڑ رہے ہیں، اس میں قصور اور جرم ہمارا ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے۔ دنیا میں بد امنی پھیل چکی ہے، ورنہ امن والے گھر سے ہمارا تعلق قائم ہو اور ہم خدا کے اس محترم گھر سے جس کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا، پوری دنیا کے 100% مسلمان دن میں 5 مرتبہ اس امن والے گھر سے اپنا تعلق قائم کریں اور دنیا میں بد امنی ہو جائے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون رہے، زندگی امن کے ساتھ گزرے، ہمارے گھر کے کاروبار میں ترقی ہو، اللہ خوب روزی دے، اللہ تعالیٰ بچوں میں خوشحالی رکھے، بیماریوں سے حفاظت ہو، تو ہم یہ طے کریں کہ ہمیں پہلے وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ یہ پہلی ضرورت ہے۔ مسلم عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں اللہ کو دن میں 5 مرتبہ منانا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، اپنا یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا سر اس کے سامنے رکھنا ہے، یقیناً اللہ کو رحم آئے گا، اور جو دنیا میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، دقتیں ہیں، کاروبار کی الجھنیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنا یہ بہترین نسخہ ہے انسان کے لیے، پھر کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ڈاکٹروں کی دکانوں کے چکر کے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم ایک مرتبہ نماز پر اپنے آپ کو لا کر دیکھو، اور پوری پابندی سے گھر کی ساری عورتیں اور مرد نماز پڑھ کر دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے گھروں میں خوشحالی لاتے ہیں۔ نحوست تو نماز چھوڑنے پر آتی ہے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ ہم پر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے۔ اور بندے اور بندی، تو نے سوچا ہی نہیں کہ یہ مصیبت تو تیرے خود ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ تیرے رب نے تجھے جو حکم دیا تھا تو نے اس کو ٹال دیا، تیرے مالک نے تجھے جو حکم دیا تھا، تیری پریشانیوں کا حل جو تجھے بتایا تھا، وہ تو نے ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اس لیے تجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے معراج پر پہنچے، اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے اللہ، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے بلایا، تجھ سے باتیں کی، ملاقات ہوئی، اور میرے پروردگار، میں یہاں سے واپس اپنی امت کے پاس جاؤں گا، میری امت معلوم کرے گی، او ہمارے پیغمبر، آپ ہمارے رب کے پاس گئے تھے، آپ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، آپ رب سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے عرش پر پہنچے تھے، اور ہمارے پیغمبر ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ مسلمان ماں اور بہنوں، بارگاہ رب سمد سے اعلان ہوا، میرے پیغمبر، میں نے تجھے زمین سے، فرش سے عرش پر بلایا ہے، میں نے تجھے اپنے پاس بلایا اپنی ملاقات کے لیے، جا میں تجھے ایسا تحفہ دیا دیتا ہوں کہ تو نے فرش سے عرش پر آ کر مجھ سے ملاقات کی، میں تیری امت کے لیے ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ تیری امت اس کے ذریعے مجھ سے وہیں سے ملاقات کر لیا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں عطا کی، کہا میرے محبوب جاؤ، یہ نمازیں لے کر جاؤ، تیری امت نماز پڑھے گی، میرے سامنے سجدہ کرے گی، تو نے تو عرش پر آ کر مجھ سے باتیں کی، تیری امت نماز کے ذریعے وہی سے مجھ سے باتیں کر لیا کرے گی۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے جس کو آج مسلمان آسانی سے چھوڑ رہا ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں جس کے آج ہمارے گھروں میں چرچے نہیں۔ احساس کرو اور یہ طے کرو کہ ہمیں پابندی سے نماز ادا کرنی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس نے آ کر کے اپنا حال عرض کیا کہ حضرت، میں نے گناہ کیا، مجھ سے بدفعلی اور جرم ہوا، زنا جیسے گناہ کا ارتکاب میں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو کاٹ کر قتل کر کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کپ کپی طاری ہو گئی، کہا خدا کی بندی جلدی سے میرے کمرے سے، میرے گھر سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، جاؤ نکلو میرے دربار سے۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا موسیٰ، یہ عورت تیری نگاہ میں بہت زیادہ مجرم اور گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، اس نے گناہ کیا، زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے
ناحق قتل کیا، ایک بے گناہ بچے کا قتل کیا، اس سے بڑھ کر مجرم اور پاپی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا موسیٰ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ موسیٰ سے کہہ دو اس گناہ کرنے والی عورت سے زیادہ مجرم اور پاپی وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے۔ خیال کرو مسلم ماؤں اور بہنوں، ہم آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تیل کا پیالہ کٹورا تھا، وہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا وہ تیل زمین پر گرتا ہے اور زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ وہ شخص حضرت عمر کے دربار میں آیا اور کہا امیر المومنین آپ نہایت عادل بادشاہ ہیں، آپ کا عدل و انصاف پوری دنیا میں بولتا ہے، میرا تیل زمین نے پیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زمین سے میرا تیل واپس دلایا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں بیت المال سے تمہارا تیل دلائے دیتا ہوں، زمین سے وہ تیل واپس لینے کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ لیکن وہ کہنے لگا مجھے آپ کے عدل و انصاف کے پر یقین ہے کہ آپ ضرور زمین سے میرا تیل واپس دلائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ یہ کاغذ کا ایک رکا اور پرزہ ہے، تم اس زمین پر یہ ڈال دینا اور زمین تمہارا تیل واپس کر دے گی۔ چنانچہ لوگوں میں شور برپا ہو گیا، تمام لوگ اکٹھا اور جمع ہو گئے کہ آج حضرت عمر زمین سے تیل واپس دلا رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے، اس شخص نے لا کر کے وہ کاغذ کا رکا اور پرزہ زمین پر ڈالا اور زمین نے سارا تیل اسی وقت واپس کر دیا۔ اب لوگوں نے معلوم کیا امیر المومنین آپ نے اس کاغذ کے پرزے میں کیا لکھا تھا، کون سی آیت لکھی تھی، اللہ کا کون سا نام لکھا تھا کہ زمین نے سارا تیل واپس کر دیا؟ امیر المومنین نے فرمایا میں نے کوئی آیت نہیں لکھی تھی، میں نے کوئی نام نہیں لکھا تھا، بلکہ میں نے یہ لکھا تھا اے زمین تم یہ تیل واپس کر دو ورنہ تمہارے اندر ایک بے نمازی کی قبر بنا دی جائے گی۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں ذرا غور کرو، زمین کو یہ گوارا نہیں کہ میرے اندر کوئی بے نمازی دفن کیا جائے، اور ہم بالکل آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم عورتوں میں نماز کا اہتمام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں ہم نے جنم لیا اور ہم مر کر ایک ایک پل کا حساب بھی اللہ کو دیں گے، اور پھر بھی ہم اللہ کی عبادت سے اتنا دور کہ ہمیں احساس تک نہیں۔ کیا بات ہے تم نماز نہیں پڑھو گی، تمہارے گھر کی بچیاں نماز نہیں پڑھیں گی، تمہارے گھر کی بہو نماز نہیں پڑھیں گی تو کون نماز پڑھے گا؟ کیا کام ہے عورتوں کو؟ عورتوں کا کام گھر میں رہنا، گھر کی ضرورتوں کو، گھر کے کام کاج کو اور اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ کیا بات ہے کہ اس میں ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا؟ اگر ہم چاہیں گے تو ہم اس وقت کو فارغ کر سکتے ہیں، صرف ہمیں اپنے دل پر لینا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں چاہیں گی اور یہ طے کریں گی کہ ہمیں ہر طرح کے ماحول میں رہ کر، ہر طرح کی کام کاج میں رہ کر کے ہمیں اپنی وقت پر نماز ادا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ وقت فارغ کر سکتی ہے۔ اور ہم خود ہی اپنے بدن کو سست بنائے رکھیں، نمازوں کی اہمیت ہمارے اندر نہ ہو، ہم ٹال مٹول کرتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی کام کے نہ کرنے کے ہزار بہانے انسان خود تلاش کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ دل پر لے لے، یہ احساس کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر واقعتاً آج آپ نے یہ ٹھان لیا اور یہ اپنے دل پر لے لیا کہ اب جتنی زندگی باقی ہے اب ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، تو یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا اور آپ آسانی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کر سکتی ہو۔ صرف دل پر لینے کی بات ہے، آپ یہ احساس کریں تو صحیح، دل پر لے لیں،
آج ہی طے کر لیں کہ ہمیں چاہے جو ہو، جس طرح کے حالات ہوں، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ اپنی بچیوں جو وقت نماز چھوڑنے کے عورتوں کے ہوتے وہ تو چھوڑی جائے گی، باقی اور اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بھی پابند کریں، بچوں کو بھی بتائیں، گھر کا ماحول دیندارانہ بنائیں، اور تھوڑا سا یہ ماحول ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ فجر کی نماز وقت پر پڑھو، وہی مصلی پر بیٹھ کر پھر آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج کرو۔ اور یہ بھی طے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو جب دودھ پلائیں تو اس کا اہتمام کریں کہ پہلے ہم وضو کر لیں، وضو کریں، اور کوشش یہ کریں کہ باوضو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور داہنے پستان سے پہلے پلائیں، داہنی طرف سے پہلے پلائیں۔ ہم اس کی کوشش کریں۔ داہنے طرف سے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان یہ چاہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کرنا ہے، ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم داہنی طرف سے اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر مائیں بہنیں یہ چاہیں کہ ہماری گود میں پلنے والے بچے دیندار ہوں، آگے بڑھ کر کے آگے چل کر کے یہ دیندار بنیں، ان کی زندگی اچھی ہو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، ہمارے بچے نیک بنیں، صالح ہوں، ہمارے خدمت گزار واقع ہوں، تو اس کی کوشش بچپن سے یہ کی جائے کہ ان بچوں کو داہنی طرف سے پہلے دودھ پلائیں اور باوضو پلائیں۔ اور ہمیشہ عورت یہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، جیسے ہی وضو ختم ہو فوراً وضو کر لیا جائے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑا دھیان دیں گے تو ہمارا گھر بالکل خوشحال ہو جائے گا، اور نماز سے جو برکتیں آتی ہیں، جو گھر میں خوشحالی آتی ہے، جو گھر میں اللہ کے انوار و برکات آتی ہیں، اس کا آپ اندازہ اس وقت کریں گے جب آپ پہلے نماز کے پابند بن جائیں گے۔ اور اگر نماز چھوڑنے کا ماحول رہا، ہم نماز چھوڑتے رہے جیسا کہ آج ماحول ہے، تو یاد رکھنا جو نحوستیں ہوں گی ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات بگڑتے ہیں، گھر ایسا خراب ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے ہی گھر کے، اپنے ہی پیدا ہونے والے بچے جن کو ماؤں نے 2 سال دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گھر میں اس کو 20 سال تک پالا، اور وہی بچہ منہ پر جواب دیتا ہے، وہی بیٹیاں برا بھلا کہتی ہے، ہماری بہو ہمیں ذرہ برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر سوچتے ہیں آخر ہو کیا گیا، گھر کو کس کی نظر لگ گئی، کیا کسی نے جادو ٹونا ٹوٹکا کر دیا، کیا ہو گیا ہمارے گھر کو کہ ہر وقت لڑائیاں ہیں، ہر وقت برائیاں ہیں، اور یہ کبھی خیال نہیں جاتا کہ یہ پریشانیاں ہماری نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ جو ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوئی، یہ اس کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول نہیں۔ ہماری بچیاں جو ہماری نافرمان ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پابندی پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہماری روزی اور کاروبار میں جو کمی آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول نہیں۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں، تم نماز پر آؤ اور پھر دیکھو کہ گھر میں کس طرح کی خوشحالی آتی ہے۔ بچوں کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کے شوہر کا کاروبار نہیں چلتا، روزی کم مل رہی ہے، آپ پابندی سے نماز پڑھیے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جیسے مغرب کی نماز پڑھو، قرآن شریف اٹھاؤ اور سورہ واقعہ 5-6 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، پابندی سے اس کو پڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، چلو تعویذ لے آؤ، بس ایک تعویذ سے کاروبار چل جائے گا، نہیں، کاروبار خود چلاؤ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اسلامی احکامات ہیں کہ انسان کو جہاں ان اعمال کے کرنے پر آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، آخرت میں اس کو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، جنت کا مستحق انسان ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان اعمال کی برکات اور اس کے فائدے انسان کو پہنچتے ہیں۔
نیکیاں کرنے سے، اللہ کی عبادتیں کرنے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے جہاں بندے کو آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، یاد رکھو مسلمان ماؤ بہنوں، دنیا میں بھی انسان کو اس کی نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اپنے نیک اعمال سے لطف اندوز ہوتا ہے، دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ جب انسان صحیح معنی میں پکا مسلمان بن کر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیک اعمال کیے تو اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیک اعمال کیے تو اس کے بدلے جنت مل جائے گی، نہیں، آخرت میں اس کا فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن یاد رکھنا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی نیک بندی بن کر زندگی گزارو، اللہ تمہاری دنیا کو اجاڑ دے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نیک اعمال کرو اور اللہ تمہیں دنیا میں تنگ کر دے۔ تم نیک اعمال کر کے، عبادتیں کر کے زندگی بسر کر کے دیکھو، رب دنیا کو بھی خوشحال کر دے گا۔ خود قرآن کریم نے فرمایا جو مومن اور مرد اور مومن عورتیں اچھی زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری مائیں بہنیں یہ چاہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، ہم دنیا میں بھی بامراد ہوں، آخرت میں بھی رب کی فلاح و بہبود ہمارا مقدر بن جائے، تو یاد رکھنا مسلم ماں اور بہنوں، تمہیں اس زندگی کو، اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اور یہ یقین ضرور رکھنا، اپنے دامن سے باندھ کر لے جانا، کبھی بھی تمہارے دل و دماغ سے یہ بات الگ نہ ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم دنیا میں جو چاہو کرو اور تمہارا معبود تم سے نہ پوچھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا میں جس طرح کی زندگی چاہیں گزاریں اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ یاد رکھنا جیسی بھی زندگی بسر کرو گے، اچھی یا بری، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ خود خدا کے پیغمبر نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا، اللہ پوچھیں گے او میرے بندے، او میری بندی، میں نے جو تجھے زندگی دی تھی بتاؤ تم نے اس کو کہاں ختم کیا ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میری زندگی کا ایک ایک کام ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اس بندے نے تو میری عبادت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ تو نمازیں پڑھ کر زندگی گزارتا تھا، یہ تو تسبیح پڑھ کر زندگی گزارتا تھا، یہ تو رات دن میری یاد کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا راحت اور آرام اس کو ملے گا۔ اور اگر اللہ کے سامنے پیش ہوئے، یہ ہیں وہ دیکھ لو جو ٹی ویاں دیکھ کر زندگی گزارتے تھے، جو گانے سن کر زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ موبائل ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، ذرا سی باتوں پر گالیاں ان کی زبانوں پر آتی تھی، گھروں میں جھگڑے یہ کرتے تھے، کبھی میری یاد کا خیال ہی نہیں آتا تھا، ہفتوں گزر جاتے تھے مسلح اٹھائے ہوئے۔ ذرا سوچو اس وقت کی جو ذلت اور رسوائی ہوگی، اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہماری زندگی کے برے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے، ذرا غور کرو کہ ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، میں بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی عزتوں کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری طاقت میں ہوتا تمہارے پیر پکڑ کر کہتا اللہ کے واسطے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو اسی رب کی یاد کے ساتھ گزارو۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج ٹائم ہے ہمارے پاس، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ اس زندگی کو ہم کارآمد اور مفید بنا کر اپنے معبود کو، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ ورنہ جب یہ زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر ڈال آئیں گے، پھر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہ مل سکے گا۔
پھر کچھ نہیں بنے گا۔ پھر انسان سوچے گا، اللہ سے عرض کرے گا، مالک ایک مرتبہ دنیا میں اور بھیج دے، ایک موقع اور دے دے، اب کے جانے کے بعد تو ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا مسلم ماں اور بہنوں، جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کتنا ہی چلائے، وہ کتنا روئے، کتنا اللہ سے فریاد کرے، میرا اللہ کہے گا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اچھی خاصی عمر دی تھی، میرا پیغمبر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا تھا، میرا قرآن تمہارے درمیان موجود تھا، علماء موجود تھے، سمجھانے والے تھے، وقت وقت پر تمہارے لیے اجتماع کیا جاتا تھا، جلسہ کیا جاتا تھا، علماء آ کر کے سمجھاتے تھے، اس وقت تمہیں احساس نہ ہوا، آج جب میرے سامنے آئے ہو حساب دینے کے لیے اب کہتے ہو دوبارہ وقت دے دیا جائے، اب نہیں ملے گا۔ اس لیے میری ماں اور میری بہنیں اور اسلامی خواتین جو آج اس دینی اجتماع میں اپنا کام کاج چھوڑ کر آئیں، انہوں نے وقت کی قربانی دی، اللہ کی محبت میں یہاں اکٹھا اور جمع ہوئی ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس زندگی کو کارآمد بناؤ، آخرت کے لیے جیو، دنیا کے لیے نہیں۔ جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اس کو آخرت کے لیے اس وقت کو لگاؤ، اس کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر موقع فرصت ہے، رات کو جلدی سو، صبح کو فجر سے پہلے اٹھو، تہجد پڑھو، کچھ دیر اللہ کے سامنے رویا کرو، پیار سے اس کا نام لیا کرو، محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کرو۔ اگر اولاد نہیں ہے، صبح کو تہجد میں اٹھ کے اسی اللہ سے اولاد مانگو۔ کاروبار کم ہے، صبح کو فجر سے پہلے اٹھ کر اسی رب سے کاروبار اور روزی مانگو۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے رب سے مانگو۔ ہمیں سب کچھ اپنے اللہ سے مانگنا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ساری چیزیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہ دنیاوی انسان اور دنیاوی طاقتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنا ہر معاملہ اپنے رب سے جوڑو، اپنی ہر مصیبت کا حل اپنے اللہ سے کراؤ، ہر خوشحالی ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ سے کنیکشن جوڑو، اللہ کو راضی کرو، اس معبود کو خوش کرو۔ یہ طے کرو کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ اپنے اللہ سے رکھنا ہے، اپنے اللہ سے رکھنا ہے۔ ہمارا بچہ باہر جائے، تھوڑے پیسے صدقے کے ایک طرف رکھ دو کہ میرے بچے کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میرا بچہ صحیح سالم اپنے گھر آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میرا بچہ سلامت رہے۔ صدقہ نکالو، اللہ سے دعا بھی کرو، نماز پڑھو، ہر نماز میں اپنے بچوں کی خوشحالی کی دعا کرو، عافیت کی دعا کرو۔ یہ سب کچھ اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے۔ کوشش تو ہماری یہ رہتی ہے، تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم بہت خوشحال رہیں، روزی کے کاروبار کے انبار لگ جائیں، مال و دولت کے ڈھیر ہمارے گھروں میں لگ جائیں، ہماری اونچی خوب کوٹھیاں بڑھیا بن جائیں، ہم دنیا میں خوب حاکم اور بادشاہ بن کر زندگی گزاریں، لیکن سب کچھ جو دینے والا ہے کبھی اس کا خیال تک نہیں آتا۔ اس اللہ کو راضی کریں گے تب تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے مولا رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں بے شمار گناہ کیے ہیں۔ کریم آقا، ہم تیری نعمتیں بھی کھاتے رہے، اے اللہ گناہ کر کے تیرا مقابلہ بھی کرتے رہے۔ میرے معبود، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بخشش اور مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام سیئات سے صرف نظر فرما۔ کریم آقا، باقی جو زندگی ہے اس کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، ایمان آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا۔
پروردگار عالم جو کچھ صحیح کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم یہ تیری بہت ساری بندیاں بہت دیر سے تیری محبت میں بیٹھی ہیں، اے اللہ کچھ نہیں کہہ رہی، صرف آمین کہہ رہی ہیں۔ اے میرے مولا تو ان کے دلی ارادوں کو مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ تو سبھی کو تمام خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ تو سب کے جوانوں کی حفاظت فرما، سب کے بوڑھوں کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم فرما۔ مولا سب کے بچوں کی صحیح پرورش فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بلا روزگار ہیں ان کو حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو بلا قصور جیلوں میں ہیں ان کے گھر کے لوگ ان کو دیکھنے سے بھی ترس رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ جو بلا اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست عطا فرما۔ کریم آقا جب تک اس دنیا میں رہیں تیرا ہی بن کر رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں، جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ پروردگار عالم ابھی بتایا ہے کہ 2 بچے ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد کاشف اور محمد گلفام اور محمد سرفراز۔ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بے حد بلند فرما۔ جو ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو قدم قدم پر حفاظت فرما، اچانک کی موت سے بچا، حادثات سے بچا، ناگہانی مصیبتوں سے بچا۔ اے اللہ جو انجمن قائم کی گئی ہے اے اللہ اس کو ترقیات پر گامزن فرما۔ رب کریم ہماری اس دعا کو اپنے لطف و کرم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔